اچھا ڈاکٹر زرکا، بات یہ ہے کہ ہمارے جو شعر و ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت مجموعی طور پر وہ بڑے جو ہماری ادبی تاریخ ہے اس میں بھی بڑی بدحالی کی زندگی گزارتے ہیں، بڑے ان کے ماہ و سال جو ہے نا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، اگر اچھے ہوں بھی تو شاعری میں ایسے جذبوں کا اظہار ہوتا ہے جن میں بہت غصہ، بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں شاعروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ادب کو فروغ دینے کے لیے، اور ادیبوں اور شاعروں اور لکھاریوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے حکومت کو آپ کیا پیغام دیں؟ میں حکومت سے یہ دل سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر میری آواز کہیں پہ بھی جا رہی ہے اور کوئی بھی بندہ یہ سن رہا ہے بشر، تو خدا را آپ نا ادیبوں کی عزت کریں۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ اس ملک کا، قوم کا، دنیا کا سرمایہ ہے۔ حکومت وقت بھی یعنی کے لیے بھی یہ پیغام ہے؟ بالکل جی، حکومت وقت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ ادیبوں کو، شاعروں کو دیکھیں۔ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، محبت، ہم لوگ آپ کی چاہت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں پر بہت کچھ لکھتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں کالم نگار ہوں اور دہائی سے زیادہ ہو گیا عرصہ مجھے کالم نگاری کرتے ہوئے، کالم لکھتے ہوئے۔ ایک ایک ٹاپک پر میں نے کالم لکھے۔ مجھے انتہا سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتے۔ ہماری زبان ہمارا قلم ہوتا ہے، تو پلیز آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور ہم لوگوں کے لیے، ہم شعراء کرام کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور اچھے اقدامات کریں تاکہ ہم پہچانے جائیں۔ جو لوگ اپنے ایسے ہیروز کی قدر نہیں نہ کرتے، وہ ترقی بھی نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، اس بات کو سمجھیں کہ اپنے ہیروز کی قدر کریں۔ قلم جذبوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ بالکل جی۔ ناظرین، ہماری آج کی مہمان محترمہ ڈاکٹر زرکا نسیم تھیں۔ آپ آج کی اس ہماری مہمان کو اور مجھے پروگرام عابد کمالوی کے مہمان میں اجازت دیجیے، مادر وطن کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ امن ملے تیرے بچوں کو، امن ملے تیرے بچوں کو، اور انصاف ملے، دودھ ملے چاندی سا اجلا، پانی صاف ملے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے۔ اللہ نگہبان۔ سلامت رہیے جی، شاد رہیں۔